بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انعام رمضان میں آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد۔ رمضان کے ماہ میں مسلمان غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہم پر فرض ہے۔ بے شک ان کا مقصد اللہ کی بندگی اور خلق کے حقوق کی ادائیگی کرنا ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنی نفسیاتی، اخلاقی اور روحانی تربیت پر زور دینا چاہیے۔ بالکل، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ یہ حسن اخلاق کا مہینہ ہے، یہ انسانوں کو ایک تبلیغ اور یہ بندہ مومن کو ایک یہ سمجھے کہ پریکٹس کا مہینہ کہ عام دنوں میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور یہ جو بندہ خل کی بات کی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کی جو مدد کی بات کی گئی ہے، اس میں اللہ کے صرف رمضان میں نہیں بلکہ غیر رمضان کے بعد بھی عام دنوں میں بھی ہمیں اور لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہی ہو یا پھر وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہمیں سب کی مدد کرنی چاہیے۔ اور دین اسلام جو وہ پھیلا ہے اسی طریقے سے پھیلا ہے کہ اخلاق سے پھیلا ہے، کہ لوگوں کی مدد سے پھیلا ہے، اور مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے، نبی کریم نے لوگوں کو جو غیر مسلم تھے ان کو اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے ان کو متاثر کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے پہ آمادہ ہوں، اور ایسے ہی اسلام آج پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے۔ یہ مہینہ رحمت و برکت والا مہینہ، یہ مہینے میں عبادت تو ہے ہی ڈبل، عبادت آپ جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو گیا، جو نفل ہے وہ فرضوں کے برابر ہو رہی ہے، لیکن جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو سوچیں جو فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جائے، جو نفل فرض کے برابر ہو رہا ہے، جو آپ کی ایک نیکی جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے وہ کتنی نیکیوں میں بڑھ جائے گی، 70 نیکیاں بڑھ جائیں گی، 10 نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اس طریقے سے یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس میں نیکیاں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، اس میں عبادتوں کے ذوق جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے بندہ مومن کا۔ اور اس میں اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، کہ ویسے تو زکوٰۃ اکابرین امت اور تمام اس کا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں شریعت کی تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ہم نہیں، ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں جن کی ہر بولے ہوئے الفاظ کے پیچھے ان کی سند ہوتی ہے۔ تو یہ اکابرین امت یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ دینا فرض ہے، جو استطاعت رکھتے ہیں، جو اس کرائٹیریا میں اترتے ہیں جو شریعت نے نافذ کر دیا، تو زکوٰۃ پورے سال میں دینا فرض ہے۔ اور اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ جیسے وجہ میں نے شروع میں بولا کہ مہینے میں جو نیکیاں ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں، تو ظاہر ہے جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ جو زکوٰۃ جو ہم پر فرض ہے، جو اسلام کا چوتھا ارکان ہے زکوٰۃ، اس کا جو فریضہ ہے
وہ جب ماہ مبارک میں بندہ مومن ادا کرتا ہے تو اس کا جو فرض ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نیکیاں ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح عروج نے کہا کہ ہم لوگوں کے ساتھ لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگوں کو بھی غیر مسلمانوں کو نہیں، نہ کہ مسلمان بلکہ غیر مسلموں کی مدد کر کے انہیں اپنے اخلاق اپنے رویے سے انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ رمضان کے اس موقع پر اس ماہ میں انسان ہر مسلمان اللہ سے توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہر گناہ سے بچتا ہے کہ میں یہ کام نہ کر دوں، میں وہ کام نہ کر دوں۔ اس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ بالکل خوف خدا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور یہ خوف خدا اگر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں پھر مسلمان کا یا انسان کا بیڑا پار نہیں ہونے والا آخر میں، کیونکہ یہ جو خوف ہے اللہ کا، میں سمجھتا ہوں اگر یہ خوف اگر کسی کے دل میں آ گیا تو اس کا تو بیڑا پار ہے، اور جس کے اندر نہیں آیا تو پھر وہ تو اس کے لیے پھر بہت سخت وعیدیں سنا دی گئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نعت خواں عمل صاحبہ، بسم اللہ کریں۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ غم کے اندھیروں نے گھیرا ہوا ہے، آقا دشواری جینا میرا ہوا ہے۔ بگڑی بنا دو میرے طیبہ کے والی، بگڑی بنا دو میری طیبہ کے والی۔ نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت بہت شکریہ عمل آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا۔ ناظرین، یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، ہم شروع سے اس مہینے کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور نہ کہ ہم بلکہ علماء اکرام ممبروں سے اس مہینے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اپنی درسگاہوں سے اس مہینے کی فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اور یہ مہینہ واقعتاً یہ بڑا رحمتوں والا، یہ بڑا برکتوں والا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت خلوص والا۔ بندہ مومن جب خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے اور رب اس کو دیکھ رہا ہے، تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس کی عبادت دگنی ہو جاتی ہے، اس کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو یقین ہے، یہ یقین بندہ مومن پہ جب اس بندہ مومن کے اندر ہوگا رب سے جڑنے کا، تو بے شک پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کو نوازتا ہے۔ اسی پہ انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ اس پہ آپ سے تفصیلاً بات بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بچپن کے رمضان پہ بھی جائیں گے۔ یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپسی آتے ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو انعام رمضان میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اللہ پر پکے یقین کی۔ اللہ پر پکا یقین ایک بہت ہی اہم اور قیمتی صفت ہے جو انسان کی زندگی کو روشنی اور سکون دیتی ہے۔
جب انسان کسی تکلیف میں ہوتا ہے یا ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اللہ پر پکا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہماری وہ مشکل لازمی حل کرے گا، چاہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے یا اللہ ہماری یہ مشکل آسان کر دے، کیونکہ ہمیں ہمارے دل میں اللہ پر پکا یقین ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے، اللہ پر جب تک انسان کو پکا یقین نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ توحید کا جو حق ہے، لا الہ الا اللہ، کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی رہنے والی ذات ہے، اللہ پہلے بھی تھا، اللہ ابھی بھی ہے، اور اللہ باقی بعد میں بھی رہے گا۔ لوگ آئیں گے، یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ سب نظام ختم ہو جائے گا، لیکن باقی رہنے والی ذات میرے رب کریم کی ذات ہے۔ یہ یقین اگر انسان کے اندر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ حسن تمہارے اندر ایسی کیا چیز ہے جس سے تم نامکمل ہو، تو میرا ہمیشہ یہی جواب ہوتا ہے کہ حسن کے اندر جب تک ایمان نہیں ہوگا، جب تک حسن کے اندر یہ یقین نہیں ہوگا کہ رب العزت کی ذات ہی دینے والی ہے، رب العزت کی ذات ہی بابرکت ذات ہے، رب العزت کی ذات ہی وہی ذات ہے جو صرف دے سکتی ہے، وہی پوری خلق کا مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، ہم سب کا مالک ہے، محمد مصطفیٰ کا مالک ہے، حضرت ابراہیم کا مالک ہے، حضرت اسماعیل کا مالک ہے، حضرت موسیٰ کا مالک ہے، حضرت عیسیٰ کا مالک ہے، حضرت آدم کا مالک ہے، پورے انبیاء کرام، پورے رسول کریم، تمام رسول، تمام انبیاء، تمام نبی، تمام صحابہ، تمام تبع تابعین، اور پوری کائنات کا مالک اور خالق سے میرا رب کریم کی ذات ہے۔ اور یہ جب تک یہ ایمان ہمارے اندر نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان مکمل نہیں۔ اللہ پر پکا یقین رکھنا ان کے بندوں کے لیے ایک اہم صفت ہے، یہ ایک اہم حصہ بن جاتا ہے۔ یہ یقین ان کو غم و اندوز کی لہر میں بھی سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ بالکل ناظر، ہمیں یہ کتنا ایک سکون دہ ایک نام ہے۔ جب بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب بھی کوئی خوشی میں ہوتا ہے یا غم میں ہوتا ہے یا پھر مجبور، لاچار، بے بس پڑا ہوا ہوتا ہے، تو صرف اس کے دل میں اور اس کی زبان پر، اس کے دماغ میں ایک ہی نام آ رہا ہوتا ہے، اللہ۔ اور یہ نام کتنا سکون دے۔ اگر انسان اس نام کی قدر و قیمت جانے، اس نام کو اس یقین کے ساتھ پڑھے کہ اللہ ہی دینے والی ذات ہے۔ اور دیکھیں ایک بات ہے، آپ بھی عروجی ایک بات ہے کہ کون دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بندہ مجبور ہے یا کسی سے مانگ رہا ہے تو کون ذات ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں لانے والے کون تھے؟ اللہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کے حبیب ہیں ان کو لانے والے کون تھے؟ اللہ تھے۔ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت آدم، حضرت شیز، ان سب کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس پورے کائنات میں ایک سسٹم لانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ فرشتوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو وہ سب، جب وہ سب کو بنانے والا اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جانیں، اس کے حکم سے، اس کے ہر حکم سے ہر چیز اس کے حکم سے چلتی ہے، ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، ہوا اس کے حکم سے چلتی ہے، بارش اس کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے دنیا میں آنے کا، دنیا سے جانے کا، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ رقص اس کے حکم سے آتا ہے، رقص چینا اس کے حکم سے جاتا ہے، اور خوشی اس کے حکم سے ملتی ہے، دکھ اس کے حکم سے ملتا ہے، یہ سب اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو بھی سوچیں ہے بندہ ہے مومن کو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مجھے اس آیت پہ بھروسہ، اللہ کے ہر حکم پہ بھروسہ ہے، اللہ کی کہی ہوئی بات پہ بھروسہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ بھروسہ ہے کہ میرے اللہ کے علاوہ اور کوئی شخص دینے والا نہیں ہے، کوئی شخص دینے والا نہیں۔ اور یہ یقین اگر ہمارے دل کے اندر آئے، یہ جب ہم اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگیں، تو خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، مجھے اپنے ایمان پر اتنا بھروسہ کہ میں اس ایمان کی بھروسے کی بنیاد پر میں آپ سے مخاطب ہو کے بول رہا ہوں کہ اگر یہ بندے کے اندر یہ یقین آ جائے کہ اس کے رب کے علاوہ اور اسے کوئی نہیں دے سکتا، اور ہم بے بس، بے لاچار ہیں، اور رب ہی ذات ہے دینے والی، تو خدا کی قسم میرا رب ہی دے گا اور کوئی نہیں دے گا۔
اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے بچپن کے رمضان کا, جو کہ آپ لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. اس بچپن افطار کے وقت خصوصی یہ بچپن کے رمضان کا سیگمنٹ ظاہر ہے جس میں آپ کو بھی اپنی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں, ہمیں بھی اپنی بچپن کی یادیں تازہ ہوتی ہیں, اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے ان کی بھی بچپن کی یادوں کو ہم تازہ کرتے ہیں. تو طاہا شیخ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے. جی طاہا شیخ, آپ کے ساتھ کون سی شخصیت اس وقت موجود ہے اور ان کا بچپن کا رمضان کیسے گزرا کرتا تھا اور اب ان کا رمضان کس طرح گزرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمس ٹی وی کی خصوصی نشریات انعام رمضان کے سیگمنٹ بچپن کا رمضان سے آپ سب کو طاہا شیخ کا سلام. ناظرین محترم, آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف مختصر الفاظ میں کروانا خود میرے لیے ایک امتحان ہے. آپ مصنف بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, سب سے بڑھ کر اسلامی تاریخ کی اسکالر بھی ہیں. کتابوں سے ایسی دوستی نبھائی کہ اب تک 17 کتابیں لکھ چکی ہیں. انداز بیان اور الفاظوں کا ذخیرہ ایسا کہ محبت ریختہ آپ کے لہجے میں جھلکتا ہے. کراچی یونیورسٹی میں اسلامک ہسٹری کے شعبے میں چیئرپرسن بھی رہیں اور بہت سے اعزاز اور ایوارڈز اپنے نام کیے. ہمارے ساتھ موجود ہماری آج کی مہمان نہایت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر نگار سجاد ظہیر صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور بہت بہت آپ کو رمضان مبارک. بہت رمضان مبارک آپ سب کو, تمام دیکھنے والوں کو بھی رمضان مبارک. اچھا پروفیسر صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ ایک طالب علم سے لے کر اب جس منصب پر آپ فائز ہیں, تو یہ سفر کیسا گزرا؟ یہ بڑا طویل سفر ہے لیکن بہت ہی زیادہ الحمدللہ سکسیسفل ہم کہہ سکتے ہیں. طالب علمی کے زمانے سے بھی, ویسے تو کہتے ہیں نا لوگ کہ جی میں بڑی اچھی اسٹوڈنٹ تھی. میں شروع میں تو اتنی اچھی اسٹوڈنٹ نہیں تھی, مگر کلاس 5-6 کے بعد سے میں نے بڑی اچھی پرفارمنس دی اپنے اسکول میں, پھر کالج میں. پھر میں ہمیشہ ہی تقریباً امتیازی نمبروں سے 1st 2nd پوزیشن کے اوپر, بلکہ پورے کراچی میں بھی میں نے 8 میں پوزیشن لی تھی, 2nd پوزیشن. تو اس طرح سے پھر میں مسلسل ایک بڑی سکسیسفل طریقے سے آگے بڑھتی رہی. پھر اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میرا آنرس میں نے داخلہ لیا. ویسے میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی. اچھا جی, میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی, لیکن مجھے اس میں کوئی خاص شوق نہیں تھا. مجھے میرے والد کا شوق تھا. تو جب میرا میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ہوا تو پھر انہوں نے کہا اب تم اپنی مرضی سے پڑھ لو. تو پھر میں نے اپنی مرضی سے یہ اسلامک ہسٹری چوز کیا اور اس میں پھر میں نکلتی چلی گئی. آپ نے کہا میری 14-15 کتابیں آ چکی ہیں, میری اب تک تقریباً 23 کتابیں آ چکی ہیں. اچھا, جس میں سفر نامے بھی ہیں, شاعری بھی ہے, افسانوں کے مجموعے بھی ہیں, اور تحقیقی اور علمی نوعیت کی کتابیں بھی ہیں. تو یہ جو محبت ہے اردو سے, یہ بچپن سے ہی آپ کے ساتھ؟ ارے بھائی, میرا پہلا عشق جو ہے وہ اردو ہے, اور مجھے اتنی زیادہ اردو زبان سے لگاؤ اور محبت ہے, صرف اس لیے نہیں کہ یہ میری مادری زبان ہے. میری مادری زبان نہ بھی ہوتی تب بھی, کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے لیکن انہوں نے اردو سے محبت کا بڑا حق ادا کیا ہے. تو میری تو مادری زبان بھی ہے, تو میں کیوں اس میں پیچھے رہتی. تو میرے 2 عشق ہیں, آپ سمجھ لیجئے. میرا پہلا عشق جو ہے وہ اردو زبان ہے, اور دوسرا عشق جو ہے وہ کراچی ہے. مجھے مطلب دنیا میں نے کئی شہر اور علاقے دیکھے ہیں, لیکن واپس کراچی آ کے مجھے, حالانکہ دیکھیں کتنا گندا ہو گیا ہے اور کیسا سا ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود کراچی تو بس ہمارے رگوں پہ. بالکل کراچی والوں کی خاص بات ہے کہ کہیں بھی چلے جائیں, وہ کراچی والے اپنا کراچی کبھی نہیں بھول نہیں پاتے. واپس آ کے میں بڑا سکون ملتا ہے. اچھا میم, یہ بتائیے گا کہ جو بھی کامیاب شخص ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی انسپریشن ضرور ہوتا ہے, تو آپ کے لیے کوئی انسپریشن تھا؟ بھائی میرے لیے تو سب سے پہلی بات یہ تھی کہ میں نے کالج کے زمانے میں, کالج 1st ایئر میں تھی شاید میں نے مادام کیوری, آپ نے نام سنا ہوگا, بہت بڑی سائنٹسٹ تھی اور نوبل پرائز یافتہ تھی. ان کے ہسبینڈ کو بھی ان لوگوں نے ریڈیم دریافت کیا تھا. ان کی میں نے وہ پڑھی تھی, مادام کیوری کی ترقی اردو ادب والوں نے یا کس نے شائع. کتابیں پڑھنے کا مجھے بہت شوق تھا. روزانہ میں ایک کتاب ختم کرتی تھی. آج بھی یہی صورتحال ہے. آج روزانہ نہ صحیح, کیونکہ لکھنا بھی ہوتا ہے اور دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں, لیکن ہر دوسرے تیسرے دن ایک کتاب میری ختم ہوتی ہے. تو اس وقت میں نے مادام کیوری کی وہ پڑھی تھی, سوانح عمری, اور اس سے جو مجھے انسپائریشن ملی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کیسی ایک خاتون 16-17 سال کی لڑکی کس طرح پولینڈ سے نکلی, نہ اس کے سر پہ مطلب کوئی اس کے لیے کوئی سپورٹ نہیں تھی. پیرنٹس بہت غریب پولینڈ میں رہ رہے ہیں, وہ اکیلی نکل کے
چلی گئی اور پیرس پہنچی، اور وہاں کس طرح سے اس نے پیرس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، اور پھر کس طریقے سے وہ نوبل پرائز یافتہ بنی، یہ میں نے کئی دفعہ پڑھی، اور اس کے بعد میں نے کہا میرے لیے تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے. یعنی جب وہ خاتون لڑکی اتنی محنت کر سکتی ہے تو مجھے تو اتنی سپورٹ حاصل ہے، ماں کی، باپ کی، اساتذہ کی، سوسائٹی کی، شادی کے بعد شوہر کی، تو مجھے کس بات کا میرے پاس ایکسکیوز ہے کہ میں کچھ کام نہ کر سکوں. تو یعنی کہ تو اس طرح سے صرف مادام کیوری نہیں، اور بھی بڑے بڑے لوگوں کی مجھے بہت شوق ہے یہ خود نوشتیں پڑھنے کا، وہاں سے مجھے بڑی انسپائریشن ملتی ہے. اور شاعری کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ شاعری مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی خود نہیں بنتا، بس اللہ تعالیٰ کچھ ڈال دیتا ہے. تو جب بھی طبیعت موضوع ہوتی ہے، آپ نے کچھ کہہ دیا، تو میرا ایک شعری مجموعہ تو ہے سواد شام سے پہلے، لیکن اس کے بعد میرا رجحان شاعری سے بہت ہٹ گیا تھا اور میں پوری تحقیق کی طرف آ گئی. اب تو میرا کل وقتی کام جو ہے وہ تحقیق ہے. افسانے بہت کم لکھتی ہوں اور شاعری تو بہت ہی کم ہو گئی ہے. جب شاعری سے لگاؤ تھا تو کوئی ایسا شاعر خاص جو آپ کو ناصر پسند کاظمی مجھے بہت پسند تھے، فراز پسند تھے، ناصر کاظمی بہت پسند تھے، حسرت موہانی، مطلب قدیم میں حسرت موہانی، غالب، یہ مجھے ہمیشہ بہت ہانٹ کرتے تھے. لیکن ناصر کاظمی، اگر میں یہ کہوں کہ ناصر کاظمی کی شاعری پڑھ کے میں شاعرہ ہوئی تو شاید غلط نہ ہو. ویسے اتنے خوبصورت شاعروں کے آپ نے نام لیے تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اپنی ذات میں یہ ایک انجمن ہے. جی اگر آپ ان کا دیوان پڑھیں تو ایک پورا اردو کا ذخیرہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا رمضان کیسے گزرتے ہیں اب آپ کے؟ میرے اب رمضان بڑے سنجیدہ طریقے سے گزرتے ہیں. جب بچپن تھا تو بڑی لاؤبالی طریقے سے گزرتا تھا اور ہم بڑا انجوائے کرتے تھے. مطلب ہمارے لیے یہ کوئی سمجھیے کہ ایک بڑا اچھا کوئی تہوار پورا ہوتا تھا پورے مہینے. اور میں جب پہلا روزہ میں نے رکھا تو میں انڈیا میں ہوتی تھی، ہم الہ آباد میں ہوتے تھے. اس وقت میری عمر ایسی 6-7 سال رہی ہوگی. اس وقت الہ آباد میں مسجدیں اتنی نہیں تھیں. الہ آباد مسلم اکثریتی محلہ تو تھا لیکن وہاں اتنی مسجدیں وغیرہ نہیں تھیں، اور نہ وہاں سائرن بجتا تھا، نہ ہمیں اذان کی آواز آتی تھی روزہ افطار کے لیے. وہاں پہ کیا کرتے تھے کہ جو اونچی بلڈنگز ہوتی تھیں، عمارتیں ہوتی تھیں، ان کے اوپر وہ ایک بانس کے اوپر ایک بلب جلا دیتے تھے، اور وہ جب بلب جلتا تھا تو اس کا مطلب ہے روزہ کھل گیا. تو ہم لوگ جب بالکل نڈھال ہو جاتے تھے، مغرب کا وقت قریب آنے لگتا تھا، روزہ بری طرح لگ رہا ہوتا تھا، تو ہم لوگ چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور ہم لوگ ایک ٹک باندھ کر کے اس بلب کو دیکھا کرتے تھے جو ہمارے گھر کے نزدیک. ایک نشانی تھی باقاعدہ کہ اگر بلب جلے گا تو افطار کریں. افطار. اور جیسے ہی بلب جلتا تھا ہم چیختے چلاتے نیچے بھاگتے تھے کہ بتی جل گئی، روزہ کھولو. بتی، ہم سارے بچے 5-6 بچے چیختے ہوئے نیچے اترتے تھے کہ بتی جل گئی، روزہ کھولو، اور پھر ہمارا روزہ کھلتا تھا. یہ انڈیا میں تھا. تو شرارتی تھیں آپ بچپن میں؟ نہیں، میں بہت شرارتی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی. ہر وقت بس کونے میں بیٹھی پڑھتی رہتی تھی. حالانکہ مجھے پڑھنا نہیں آتا تھا. امی بتاتی ہیں کہ اسے پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن یہ کتاب کھول کے بیٹھی رہتی تھی اور پتہ نہیں کیا نظروں میں کرتی رہتی تھی، تصویریں دیکھتی تھی، کیا کرتی تھی. اور رمضان آنے کی پہلے سے کوئی ایکسائٹمنٹ، کوئی تیاریاں؟ وہ امی کی وجہ سے ہمارے ہاں بڑا رونق ہو جاتی تھی، بڑی بہنوں کی وجہ سے. پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا بنا رہے ہوتے تھے سموسوں کی اور کیا کیا چیزیں تیاری افطاری کے لیے. امی بہت تیاری کرتی تھی. امی تو عجیب طرح کے اچار بھی ڈال دیتی تھیں اور بہت امی تیاری کرتی تھیں. کیونکہ ہم 10 بہن بھائی، تو ہمارا خاندان بڑا تھا، لمبا دسترخوان لگتا تھا افطاری کے وقت. اور اب تو میں تو بہت کفایت شعاری سے افطاری بناتی ہوں، 2 چیزیں رکھتی ہوں، لیکن امی 5-6 چیزیں تیار کر کے رکھتی تھیں. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے 2:30-3 بجے امی کچن میں چلی جاتی تھی. میری امی جو تھیں ان کا جو چولہا تھا نا، وہ یہ چولہا نہیں تھا جو ہمارے ہاں آج جلتا ہے. امی کو پھوکنیاں پھونک کر کے کوئلے کا چولہا جلانا پڑتا تھا. حالانکہ ہم اچھے ہائر متوسط طبقے سے ہمارا تعلق تھا. والد میرے ڈاکٹر تھے. محلے میں چند ایک کے پاس گاڑیاں تھیں، ہمارے پاس گاڑی بھی تھی، ہمارے پاس ٹیلی فون بھی تھا، لیکن ہمارے پاس یہ والا چولہا نہیں تھا کہ آج ہم نے بٹن دبایا اور جناب چولہا جل گیا. ہماری ایک مشقت کا کام ہوتا تھا بہت زیادہ. اور جیسی مشقت میری امی کرتی تھیں تو امی پھر وہ چولہے کو نا ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی تھیں. اس کو کچھ کر کے
اس کے اوپر کچھ کر کے وہ اس کو جلتا رہنے دیتی تھیں. تو پھر یہ ہے کہ شام میں جلدی سے اس کو راکھ ہٹائی، یہ کیا تو وہ دوبارہ سے آگ جل پڑی اور بس اس میں انہوں نے اپنا افطاری کا کام شروع. اچھا، یہ رمضان سے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ، اکثر سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور ہوتا ہے جو یاد بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے. تو کوئی ایسا واقعہ آپ کے پاس رمضان سے ریلیٹڈ جو آپ کو آج تک یاد ہو، کوئی شرارتی واقعہ یا کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو آج تک؟ رمضان میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کچھ ایسے ہی وائرل وغیرہ تھا کچھ، تو ہم لوگوں کے نا 2 3 روزے چھوٹ گئے. میرا اور میری امی کا بھی چھوٹ گیا. 2 روزے چھوٹے تھے یا ایک ہی چھوٹا تھا. تو میرے ابو کافی مذہبی تھے، تو ابو نے کہا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوں گے تو آپ لوگوں نے روزہ رکھنا ہے، ایک جو چھوٹ گیا ہے آپ لوگوں کا. یا میرا خیال ہے وہ اس وجہ سے چھٹ گیا تھا کہ وہ اس زمانے میں ایوب خان 2 سحریاں اور 2 عیدیں ہوتی تھیں. اچھا. ایوب خان کے زمانے میں. ہاں، تو وہ ایک روزہ پتہ نہیں پہلے ہو گیا تھا یا بعد میں ہو گیا تھا، اس طرح کا کچھ مون سائٹنگ کا مسئلہ تھا. تو میں نے اور ہم بہنوں نے اور امی وغیرہ نے، ہم لوگوں نے روزہ رکھا تھا اور باقی گھر والوں کا روزہ نہیں تھا. میرے بھائی بہت شرارتی تھے، تو ہم لوگوں نے رمضان سے پہلے پوری میز سجائی اچھی طریقے سے اور جناب بیٹھ گئے قرآن پڑھنے کے لیے دوسرے کمرے میں. جب روزہ کھل گیا، مغرب کی اذان ہوئی اور جب ہم آئے تو میز پوری صاف تھی، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، ایک کھجور بھی نہیں تھی. اور ہماری سمجھ میں نہیں آئی یہ کیا ہو گیا. ہمارے بھائیوں نے ڈکیتی ماری تھی اور انہوں نے سارا غائب کر دیا تھا. اس کے بعد ہم بھوکے بیٹھے رہے، بس پانی پی لیا. جب ابو آئے ہیں اور ابو نے جب ڈانٹ لگائی ہے، پھر پتہ نہیں کہاں سے پلیٹیں نکل کے دوبارہ سے. اس طرح کے میرے بھائی بہت شرارتیں کرتے تھے، ہمیں بہت تنگ کرتے تھے. اچھا، ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کے دور میں تو مائیں ہوتی ہیں کہ جی چڑی روزہ یا آدھا روزہ رکھوا دیا، ظہر سے عصر کا، عصر سے مغرب کا. تو ایسا کبھی ہوتا تھا کہ جی ہماری امی کہتی تھیں، مطلب 12 بجے کے قریب پوچھ لیتی تھیں کہ بچوں کا روزہ کھلنے کا وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ روزہ کھولیں گے یا روزہ ابھی شام میں ہمارے ساتھ کھولیں گے. ہماری تو غیرت کو تازیانے لگتے تھے کہ مطلب ہم بچے تو ہیں نہیں، حالانکہ ہم بچے ہی دے 6-7 سال کیا عمر ہے، لیکن ہم نے کبھی یہ روزہ نہیں رکھا. اچھا، کبھی نہیں رکھا؟ نہیں، ہم پورا کرتے تھے روزہ. تو کبھی ایسا نہیں کہ شرارتاً پانی پی لیا یا غلطی سے پی لیا؟ ایک دفعہ بس غلطی سے پی لیا تھا. وہ ہم لوگ رمضان انڈیا میں ہی تھے ہم، اور روزہ رکھ کر کے ہم لوگ باہر بہت کھیل کود کر رہے تھے. اتنی بھاگ دوڑ کی ہے، دوڑم بھاگی، بہت مطلب کھیل تماشے میں ہم نے بہت ٹائم لگایا. جب واپس گھر میں آئے تو آتے ہی ہم نے جناب گلاس میں انڈیلے جا رہے ہیں اور پیے جا رہے ہیں. ہمارے گھر سارے امی ابو سب بیٹھے دیکھ رہے تھے، کسی نے ٹوکا نہیں. جب ہم پی چکے اچھی طریقے سے تو امی نے کہا تمہارا روزہ چلو بچ جائے گا کیونکہ تم نے غلطی سے پیا ہے، لیکن اب آئندہ ایسا نہ کرنا. تو مطلب ایسی کوئی شرارتاً کبھی جان بوجھ کر یا غلطی سے؟ وہ نہیں، کیونکہ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی کہ اللہ میاں تو دیکھ نہیں رہے ہو، تو پانی پی لیا. کیونکہ اللہ میاں کا اس وقت اتنا خوف بھی نہیں ہوتا بچپن میں، تو ہم کر سکتے ہوتے تھے. لیکن بس کچھ اس طرح کی ہماری ٹریننگ تھی کہ نہیں بھئی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، آپ کو روزہ کھولنا ہے، آپ 12 بجے کھول لیں. آپ کو بھوک لگی ہے، آپ 12 بجے کھول لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر روزہ رکھ رہی ہیں تو پھر آپ پورا رکھیں. تو یہ ڈر تھا ہمارے اندر، تو کبھی ہم نے یہ شرارت روزہ نہیں کھولا. اچھا، یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب آپ اپنے بچپن کا رمضان یاد کرتے ہو تو کچھ خاص ایسے کھانے ہیں جو افطار میں یا سحری میں بنا کرتے تھے جو کہ اب نہیں ملتے، والدہ کے ہاتھ کے، نانی کے ہاتھ کے، دادی کے ہاتھ کے. تو وہ کوئی ایسا کوئی کھانا جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہو جب نہ ملتا ہو یا وہ ٹیسٹ نہ ملتا ہو؟ بھئی ہماری امی متنجن بنایا کرتی تھیں، جو اس کے بعد ہم نے کھایا ہی کوئی نہیں. امی کے انتقال کے بعد آج تک مجھے متنجن نہیں ملا. یہ متنجن ہوتا تھا زردے میں پلاؤ والی. زردے میں پلاؤ؟ ہاں، یعنی وہ آپ کہہ لیجئے کہ کھٹ میٹھا اس کا ذائقہ ہوتا تھا. ہم بہنوں میں سے میری چھوٹی بہن، اس کا انتقال ہو گیا ابھی چند ماہ پہلے، سیما، کینسر پیشنٹ تھی، ان کا انتقال ہو گیا. صرف ہماری امی سے اس نے سیکھا تھا یہی متنجن. آپ نے تو یہ نام بھی شاید نہ سنا ہو. ہاں بالکل نہیں ہے نا. تو یہ ایک ایسی ڈش تھی جیسے زردہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر نمکین پلاؤ ہوتا ہے، اور ہم بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. وہ ہماری امی بناتی تھی، ان کے بعد سیما نے بنایا، لیکن اس کے بعد تو ہم نے نہیں کھایا. یہ بھی بناتی تھی امی. اور امی چنے کے دال
چنے کی دال کو بس نرم کرتی تھیں، پکاتی نہیں تھیں، بھگو کے نرم کرتی تھیں اور اس میں نمک مرچ وغیرہ ڈال کے لیمو ڈال کے وہ رکھتی تھی. وہ ہم بہت شوق سے کھاتے تھے. وہ بھی امی کے بعد ہم نے نہ کسی کے دسترخوان پہ دیکھا اور نہ میں نے خود بنایا. تو وہ چیزیں وہ کھانے وہ بہت یاد آتی ہیں. وہ چیزیں بالکل مس کرتی ہیں آپ؟ بالکل. رمضان میں تو میں اپنی امی کو بہت مس کرتی ہوں، چاہے سارا سال ہم یاد کریں نہ یاد کریں، لیکن رمضان میں مجھے امی بہت یاد آتی ہیں کیونکہ وہ بہت انواع اقسام کی چیزیں بناتی تھی اور وہ ریپیٹ نہیں کرتی تھی. پتہ نہیں ان کے پاس اتنی ریسیپیز کہاں سے آ جاتی تھی. مطلب ہر افطار میں نئی چیز، ہر روز کوئی ایک نئی 2-3 نئی چیزیں، ہر روز 2-3. ابھی تو میرے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہوتا ہے کہ میں سوچوں کہ آج کیا بنانا ہے. لیکن امی عجیب عجیب طریقے کی چیزیں بناتی تھیں. اب تو نہ نظر آتی ہیں نہ میں خود بناتی ہوں. میں خود بھی نکمی ہوں اس معاملے میں. اچھا، اب تو یہ ایک ٹرینڈ ہے نا کہ بچے جو ہیں وہ سحری تک جاگتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس وقت بھی ایسا کچھ تھا کہ سحری تک جاگنا ہے؟ نہیں، ہمارے ہاں بڑی سختی تھی. ابو سختی کرتے تھے کہ بس سب سو جائیں، صبح اٹھنا ہے، سحری کے وقت اٹھے ہیں. لیکن ہمارے اسکول کے ٹائمنگ سے 1 گھنٹہ پیچھے کر دیے جاتے تھے، تو اس لیے سحری کے بعد ہم نہیں سوتے تھے. نہیں، سحری کے بعد تھوڑا سا قرآن پڑھا، نماز پڑھی اور بس تیاری کر کے ہم اسکول کے لیے روانہ ہو جاتے تھے. کیونکہ ہمارے اسکول ٹائمنگز اگر 8 بجے تھے تو وہ 7 بجے کر دیے جاتے تھے. تو اس لیے شروع میں ہم یہی کرتے تھے. تو سحری میں باقاعدہ کھانا بننا یا جو نہیں، سحری میں پراٹھے بنتے تھے. امی پراٹھے بناتی تھیں. اس کے علاوہ آملیٹ ہوتا تھا اور ایک خاص طرح کی ترکاری امی بناتی تھیں آلو کی. اوہو، اس کا تو ٹیسٹ آج بھی ہمیں آتا ہے. تو وہ ترکاری ہم بالکل، میں آپ کے ایکسپریشن دیکھ رہا ہوں تو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ آپ کتنا مس کرتی ہوں گی وہ چیزیں. بالکل مجھے آج میں بناتی ہوں یعنی سحری میں بھی بناتی ہوں آلو کی ترکاری. اب دیکھیں ترکاری کا لفظ بھی پتہ نہیں کتنے لوگ بولتے ہوں گے، ورنہ سبزی کہتے ہیں. تو میں اس میں وہ امی کے اسٹائل پہ بنانے کی کوشش کرتی ہوں. میری بہنیں یہی کہتی ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں وہ والا ٹیسٹ ہے. تو میری ترکاری بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں. کبھی کباب ہوتا ہے، کبھی ترکاری ہوتی ہے، کبھی انڈے آملیٹ ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو اپنی سحری تو چلے مطلب بہت ساری ڈش میں سے کوئی ایک ڈش ایسی ہے جو آپ نے پک کری ہوئی ہے اب تک؟ جی، اگر آپ کو یاد آتی ہے تو آپ بنا لیتی ہوں؟ بنا لیتی ہوں. اچھا، یہ ہم نے بات کی رمضان، روزہ، سحری. تھوڑا سا عید کی طرف آتے ہیں. عید کی ایکسائٹمنٹ کتنی ہوتی تھی؟ عید کی تو بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. لوگوں کو اپنے کپڑوں کی ہوتی تھی، لیکن مجھے اپنے جوتوں کی ہوتی تھی. مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی تھی کہ میرے نئے جوتے آئیں گے. اور امی ہم لوگوں کو انڈیا میں تو یہ تھا کہ جیسے خواتین، یعنی ہمارے گھر کی خواتین یا ویسے شاید بازار بہت نہیں جاتی تھی. تو امی یہ کرتی تھی کہ بازار سے کپڑے کے سیمپل منگواتی تھی. وہ جب گھر آ جاتے تھے وہ امی اس میں سے ہم لوگ کو پسند کرواتی تھیں کہ کون سا آپ لوگ نے لینا ہے. ہم اپنے کپڑے پسند کرتے تھے، پھر مارکیٹ سے وہ کپڑے گھر آ جاتے تھے. تو شاپنگ نہیں ہوتی تھی انڈیا میں. اسی طرح سے امی ہمیں ٹانگے پہ بٹھا کے لے جاتی تھیں اور جوتے کی دکان کے اندر نہیں لے جاتی تھیں، بلکہ ہم تانگے میں بیٹھے رہتے تھے. اور جوتے، ہم لاٹ صاحب تھے بھائی کیا کہ جوتے والے جو لڑکے ہوتے تھے بیچارے، وہ ہمارے پاس جوتے لا کے پیروں میں خود پہناتے تھے. ہاں، پہنا کے دیکھتے تھے اور ہم چل کے بھی نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ ہم تو تانگے پہ بیٹھے ہوئے. تو ہمیں جو پسند آ گیا وہ ہم لے آئے. اب جب گھر میں آ کے اس کو چل کے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں وہ کہیں سے کاٹ رہا ہے، کہیں سے چبھ رہا ہے. تو پھر وہ واپس ہوتا تھا، پھر ایک سائز بڑا آتا تھا. تو یہ ایک بڑا ایک رونق میلہ ہی ہوتا تھا. مطلب کپڑوں سے زیادہ جوتوں کی بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. اور میں جوتے جو ہے وہ اپنے جوتوں کا جو ڈبہ تھا وہ اپنے سرانے رکھ کے سوتی تھی. اچھا، جب تک عید اتنی زیادہ ایکسائٹمنٹ جب تک عید نہیں آ جاتی تھی. اگر 4 دن پہلے خرید لیے ہیں جوتے تو 4 دن تک میرے سرانے رکھے رہتے تھے. یہ بہت ایک ایسی بات ہے جو سوچ کے ہی ہو رہا ہے کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. بہت زیادہ. اچھا، اس سے پہلے ہی اب جو ٹرینڈ ہے چاند رات کا، کہ چاند رات ٹرینڈ، بازار بھرے پڑے ہیں تو چاند رات کو ایک الگ ہی ایک ماحول ہوتا ہے چاند رات کو. تو تب بھی ایسا ہوتا تھا چاند رات پہ کوئی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی؟ چاند رات کی ایکسائٹمنٹ ہم نے تو کبھی نہیں کی، کیونکہ ہمیں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ صبح گھر والوں کو نماز پڑھنے جانا ہے تو اس سے بہت پہلے اٹھنا پڑے گا نا، فجر سے پہلے اٹھنا پڑے گا، کیونکہ وہ پھر ناشتہ بنانا ہے فلاں فلاں. تو اگر ہم ساری رات کے جاگے ہوئے ہیں تو پھر عید کی صبح تو غارت ہو جائے گی. تو ہماری عید صبح کا کھانا بھی ہمارا کہیں نہ کہیں ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے بہنوں میں سے. تو اس لیے ہم لوگ 12 بجے تک 1 بجے تک سو جاتے ہیں.
آج بھی عیدی کی کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اس وقت؟ عیدی کی بچپن میں بہت ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی. ہم لوگوں کے پرس امی بنا کر دیتی تھیں, یا پھر ہم جب بچے تھے تو چھوٹے چھوٹے پرس امی بنا کے دیتی تھی, یا نہیں دیتی تھی تو ہم لوگوں کے پاس پہلے سے ہوتے تھے, اس میں ہم عیدیاں خوب جمع کرتے تھے. اور جب ساری عیدیاں مل جاتی تھیں تو ہم بیٹھ کر کے اس کو گنا کرتے تھے, اور پھر اس سے ہم کوئی چیز بھی خریدتے تھے. امی تو نہیں لیتی تھیں؟ امی نہیں لیتی تھیں, لیکن میرے بچوں کی عیدی 5-6 سال کی عمر تک میں لیتی تھی, اور اس کو لے کر کے پھر جمع کر کے ان کے لیے کوئی ایک بہت اچھی سی چیز سالڈ وہ میں بنا. اچھا, ہمارا جو ہے نا بڑا دل جلتا تھا جب مما بولتی تھی کہ عیدی دے دو اپنی. بعد میں جب گفٹ ملتا تھا تو بڑا خوش ہو جاتے تھے, لیکن اس وقت وہ ایک بہت سیڈ مومنٹ ہوتا تھا کہ یہ تو ہماری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عیدی کے لیے کوئی ایسی ایکسائٹمنٹ یا سب سے زیادہ عیدی کس سے ملنا, کہ اس کے پاس جانا, کہ جو رشتہ دار یا اماں ابا میں سے جو سب سے زیادہ عیدی دے گا اس کے پاس سب سے پہلے جانا؟ جب ہم بچے تھے تو ہمیں تو 1 روپیہ 2 روپیہ ملا کرتا تھا. یہ میں آج سے بات کر رہی ہوں آپ سے کوئی 50-60 سال پرانی. اس وقت 1 روپے کی بھی بڑی اہمیت تھی. اس وقت 1 روپیہ آج کا 1000 روپیہ سمجھ لیں. تو ہمیں 1 روپیہ اور 2 روپیہ ملا کرتا تھا امی ابو سے, دادی سے, دادا سے, ان لوگوں سے, نانی سے. اور نانی فوت ہو گئی تھی, لیکن نانا سے. تو یہ سب چیزیں ہمیں اس وقت یاد ہیں. اب تو مجھے یاد نہیں کہ کتنے پیسے ہم جمع کر, زیادہ سے زیادہ 5 روپے جمع ہوتے ہوں گے. تو سب سے زیادہ عیدی اگر ملتی تھی تو وہ 1 روپے ہوتی تھی؟ ہاں, سب سے زیادہ عیدی جو ملتی تھی وہ 1 روپیہ بہت ہوتی تھی. 1 روپیہ تو کوئی بھی نہیں دیتا تھا, سب سکے وغیرہ دیتے تھے. اچھا, ایسا ہوتا تھا کہ سب بہن بھائی مل کے کہ محلے میں جا رہے ہیں عیدی لینے سب سے, یا رشتہ داروں میں جا رہے ہیں, باری باری سب کے گھر جا رہے ہیں کہ عیدی جمع کرنی ہے, ایسا کچھ ہوتا تھا؟ میں نے تو ایسا نہیں کیا, میرے بہن بھائیوں نے بھی شاید ایسا نہیں کیا کہ محلے میں جا رہے ہوں, لیکن جہاں رشتہ داروں میں گئے ہیں وہاں ضرور عیدی ہم چھین کے جھپٹ کے مان کے شور مچا کے لیتے تھے. اگر ماموں نے تھوڑی دیر کر دی تو ہم چیختے تھے چاہ کے, ماموں السلام علیکم, ماموں عید مبارک, ماموں السلام علیکم. تو ماموں بیچاروں کو اپنی جیب سے عیدی نکالنی پڑتی. تو اماں غصہ نہیں کرتی تھی کہ بالکل ایسے؟ نہیں, امی تو بلکہ کہتی تھیں کہ ہاں بھائی بچے تمہیں اتنی دیر سے سلام کر رہے ہیں, تم کیسے ماموں ہو. تو ماموں کو ہی ڈانٹ پڑتی تھی. کیونکہ اکثر اماں ایسی ہوتی نا کہ آنکھیں دکھا دیتی ہیں فوراً سے, بچے ڈر جاتے ہی لیتے نہیں چاہیے نہیں چاہیے. نہیں, ہماری امی نہیں دکھاتی تھی, اور نہ میں دکھاتی ہوں, بلکہ میں بچوں کی سائڈ لیتی ہوں کہ نہیں آپ ہاں. یہ تو بہت سپورٹیو اماں ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ عید پہ کھانے جو بنتے ہیں, یا عید پہ ایک میٹھا ہوتا ہے اسپیسیفک, جیسے آج کل تو بہت زیادہ فیمس شیر خورما, ہر گھر میں آپ کو شیر خورما ملے گا, تو تب بھی ایسا ہی ہوتا تھا؟ جی بالکل. ہماری امی ایک قوامی سیویاں بناتی تھیں, جس میں جتنی سیویاں ہوتی تھیں اتنی ہی چینی ہوتی تھی. تو وہ اتنی کوئی میٹھی بنتی تھی کہ اگر ہم 1 چمچہ کھا لیں تو 14 طبق روشن ہو جاتے تھے. اچھا. تو وہ بس امی کے ساتھ ہی وہ گئی. اس کے بعد ہمارے فیملی میں یہ شیر خورما وغیرہ تو خوب سب چلتا ہے, لیکن امی کی قوامی سیویاں ہم لوگ اب نہیں بنا پاتے, کیونکہ اس میں ایک تو مہنگائی اتنی ہے کہ بھئی کہاں سے ہم اتنے اس میں ڈالیں گے اتنی چینی, اور پھر کھائی بھی نہیں جاتی وہ. اچھا. تو وہ امی ضرور بناتی تھی, دہی بڑے بناتی تھیں, سموسے بناتی. میری بڑی باجی سموسے بہت اچھے بناتی تھی. ہمارے یہاں ہر ایک کی ایک اسپیشلٹی تھی, کوئی کیک بنا رہا ہے, کوئی یہ کوئی وہ. تو جب امی کے گھر میں ساری بہنیں جمع ہوتی تھیں عید والے دن, تو مختلف انواع و اقسام کی ڈشز سامنے آ جاتی تھیں. تو اب آپ کی کوئی ہے اسپیشلٹی ایسی؟ میں تو بھائی لکھنے پڑھنے میں ماہر ہوں, کچن کے کاموں میں اتنی ماہر نہیں ہوں, مگر یہ ہے کہ بس میں کچھ نہ کچھ بنا دیتی ہوں. اچھا, کوئی ایسی چیز ہے جس کے بغیر آپ کا روزہ ہی نہ گزرتا ہو, مطلب یہ تو آپ کو چاہیے ہی چاہیے؟ آلو کے پکوڑے. میرا تو گزر جاتا ہے, میرے بچوں کا نہیں گزرتا. ان کے لیے روزانہ پکوڑے ہونے چاہیے, چاہے میں کتنی انواع اقسام کی چیزیں بنا کے رکھ دوں. اب میں آپ یوں سمجھ لیں 10-12 سال سے نا میں بہت ہی ہلکا افطار کرتی ہوں. ایک پکوڑا لے لیا, اور فروٹ چاٹ کھاتی ہوں شوق سے. فروٹ چاٹ تھوڑا 2-4 چمچے لے لیے. ہاں, میں بہت ہلکی افطاری کرتی ہوں, لیکن کھانا کھاتی ہوں صحیح. اچھا, یہ جو آپ نے آلو کے پکوڑے والی بات کی نا, تو تھوڑا سا ایک ریلیٹیبل مومنٹ ہو گیا میرے لیے بھی, کیونکہ میری بھی اماں سے یہ فرمائش ہوتی ہے کہ بھلے کچھ نہ ملے مجھے آلو کے پکوڑے ضرور چاہیے. یہی میرے ہاں بچے میرے یہی, کچھ نہ بنائیں آپ آلو کے پکوڑے. تو وہ تو ایک مسئلہ ہی ہوا, میں بنا دیتی ہوں روزانہ, اور پھر 1-2 چیزیں اس پہ مزید کچھ نہ کچھ اضافے کے ساتھ. لیکن میرے دسترخوان پہ 3 سے زیادہ چیزیں نہیں ہوتی. میں اس لیے نہیں رکھتی 3 سے زیادہ چیزیں کہ بچوں کو تھوڑی بھوک رہے اور یہ رات کا کھانا کھائیں. اچھا, اب ہم ماضی سے تھوڑا سا حال کی طرف آتے ہیں, تو بتائیں کہ اس وقت کے روزوں میں اور اب کے روزوں میں کیا ایسا فرق ہے جو آپ کو نظر آتا ہے؟
بچپن کے روزوں میں اور آج کے روزوں آج کے روزوں میں، یا اس دور کے روزوں میں اور آج کے دور کے روزوں میں، اس دور کے رمضان میں آج کے دور کے رمضان میں؟ بس مجھے جو ایک دو چیزیں مسنگ لگتی ہیں وہ یہ کہ جب ہم بچے تھے تو نازم آباد میں ہم رہتے تھے، امی کا گھر ہمارا نازم آباد میں تھا، تو وہ سحری سے پہلے وہ کنستر لے کر کے جگانے والے آتے تھے، ڈھول لے کر کے یا کنستر لے کر بجاتے ہوئے آتے تھے، اور عجیب عجیب وہ باتیں کرتے تھے، کیا نیند کے متوالو سحری کر لو، اس طرح سے وہ آوازیں لگاتے تھے، اور عید والے دن وہی کنستر یا ڈھول لے کر وہ آتے تھے، بجاتے تھے تاکہ ان کو کچھ پیسے یا رقم دی جائے. تو ایک یہ چیز اب نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ رمضان کی وہ جو ایک روحانیت ہوتی تھی کہ جی افطار گھروں میں، ایک دوسرے کے گھروں میں افطار جا رہا ہے، تو بڑے بڑے دسترخوان لگ رہے ہیں، تو ایسا لگتا نہیں کہ مہنگائی نے تھوڑا سا متاثر کیا ہے آج کے دور کے رمضان کو؟ جی ہاں مہنگائی نے متاثر کیا، اور اس کا میں نے آپ کو اظہار بھی کر دیا کہ میرے دسترخوان پر 2 سے 3 چیزیں اس سے زیادہ نہیں ہو پاتی، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ اتنا ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم انواع اقسام 8 ڈشز بنا کر کے رکھیں. تو یہ مہنگائی نے اثر تو ڈالا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ جو NGOs کام کر رہی ہیں بہت زیادہ، اور مختلف جو خیراتی ادارے وغیرہ ہیں جو کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دسترخوان لگتے ہیں، ہر چوراہے پر آپ کو دسترخوان نظر آئے گا. ہمارے بچپن میں یہ دسترخوان نہیں لگتے تھے. نہیں، یہ تو میں نے ابھی تقریباً 10-12 سال سے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے. ہمارے خود گلستان جوہر میں ادھر ادھر ہر چوراہے پر دسترخوان لگتے ہیں، اور وہاں 50-60 لوگ بیٹھ کر کے افطاری کرتے ہیں. یہ ہمارے زمانے میں نہیں. اچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طریقے سے اچھی بات بھی ہے اور ایک طریقے سے بری بات بھی ہے کہ دستر لگ رہے ہیں اور لوگوں کو گھر میں نہیں مل رہا، جو لوگ مدد کے لیے کسی سے کھانے آ رہے ہیں، تو یہ ایک فیکٹر تو ہے مہنگائی کا. سمجھتے ہیں آپ ایسا؟ نہیں، یہ فیکٹر ہاں، اس میں نے بعض بڑے سفید پوش لوگوں کو بھی بیٹھ کے کھانا کھاتے، عام دنوں میں کھانا کھاتے اور افطار کے دنوں میں افطاری کرتے دیکھا ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کوئی سفید پوش صاحب اپنے 2 بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کر کے مزدوروں کے ساتھ وہاں پہ افطاری کر رہے ہیں. مہنگائی کا فیکٹر تو دیکھیے، مہنگائی بہت ہے، اور اس کا احساس ان لوگوں کو بالکل نہیں ہوگا جو ہمارے صاحب اقتدار ہیں، کیونکہ انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور ہم لوگ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ مہنگائی ہے، تو جو لوور مڈل کلاس یا جو غریب طبقہ ہے اس کے لیے تو بہت برے حالات ہیں. اچھا، یہ بتائیے گا روزے میں غصہ آتا ہے آپ کو؟ نہیں، جب میں بچی سی تھی، لڑکی اسکول کالج کی تھی، تو 1-2 دفعہ مجھے بڑا غصہ آتا تھا، تو میرے ابو کہتے تھے اس کے تو سر پہ شیطان ناچ رہا ہے، تو اس کا روزہ کہاں سے ہوگا. تو مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ ایک تو ناچ رہا ہے کم وقت، وہ بھی میرے سر کے اوپر. تو یہ 2 باتیں اس کے بعد سے تو نہیں آتا، بالکل نہیں آتا. سڑکوں پہ بھی کیونکہ ابھی ہوتا ہے نا کہ روزہ ہے تو بدتمیزی ہے، ذرا سی بات میں لوگ لڑنے جھگڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے، برداشت نہیں ہے لوگوں میں، حالانکہ روزہ تو نام ہی برداشت کا ہے. تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایک میسج جو آپ عوام کو دینا چاہیں، جو دیکھ رہے ہیں آپ کو، جو دیکھ رہے ہیں ان کو؟ بس یہ کہ روزہ عبادت سمجھ کے رکھیں، اور ڈائٹنگ کی غرض سے مت رکھیں، اور روٹین سمجھ کے مت رکھیں، مہنگائی سمجھ کے مت رکھیں، بلکہ اس کو عبادت کے طور پر لینا چاہیے. افطاری بھی اس میں عبادت ہے، سحری کرنا بھی عبادت ہے. نماز روزوں کی جو اجر ہے وہ عام دنوں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہٰذا بہت زیادہ کمر کس لینی چاہیے، ہمیں یوں کہنا چاہیے. اور جتنا عام دنوں میں ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ صدقہ خیرات کرنا چاہیے، جس سے کبھی آپ کی دولت میں کمی نہیں آئے. اچھا، کوئی ایسا میسج جو یوتھ کو دینا چاہیں، بچے جو دیکھ رہے ہیں؟ بچے بالکل اس کو شوق سے انجوائے کرتے ہوئے ایک تہوار کے طور پر خوشی کے ساتھ روزے رکھیں، اور رکھتے ہیں. میرے جو گھر میں بچے ہیں 7 سال کی عمر سے 6 سال کی عمر سے وہ روزے رکھتے ہیں، اور بڑوں کو اپنے بچوں کو بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے. لیکن بچوں میں بھی یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ یہ ایک عبادت ہے، جس کو صرف ایک رسم کے طور پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے. پروفیسر صاحبہ، جاتے جاتے اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ کوئی شعر اگر ہمیں سنائیں آپ؟ یہ تو آپ نے اتنا مشکل کوئی کام بول دیا، اس لیے کیونکہ میں نے تو اپنی شعر و شاعری بھی چھوڑ دی ہوئی ہے، اور
کوئی علاقہ اب نہیں رہ گیا مجھے نا شعر بلکہ ایک زمانے میں ناصر کاظمی کے بڑے شعر یاد تھے. ابھی میں کسی اور کا سنا دوں اگر آپ کہیں. اقبال کا بہت اچھا شعر ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جزاک اللہ میم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کچھ گفتگو کرنے کا. جزاک اللہ جزاک اللہ. ناظرین محترم, یہ تھا پروفیسر ڈاکٹر نگار کے بچپن کا رمضان. انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور روز کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان. طاہر شیخ ہمیں اس وقت ڈاکٹر نگار صاحبہ کی بچپن کی یادوں سے اپڈیٹ کر رہے تھے. طاہر شیخ آپ کا اور ڈاکٹر نگار صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر نگار صاحبہ نے بتایا کہ وہ کس طریقے سے اپنے بچپن میں روزہ افطار کیا کرتی تھی, اپنی یادیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی, انہوں نے شرارتیں بتائیں کہ وہ کیا 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 کرتی تھی. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, بچپن کے رمضان تو ہوا اختتام پذیر, اور ہم آج آپ سے بات کر رہے تھے کہ اللہ پر پکا یقین. جب تک ہمیں اللہ پر پکا یقین نہیں ہوگا تو ہم بندہ مومن کامل ایمان تک پورا نہیں اتر سکتا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پر پکا یقین رکھیں, اللہ کی کتابوں پر پکا یقین رکھیں, اللہ کے نبیوں پر پکا یقین رکھیں, اللہ کے رسولوں پر پکا یقین رکھیں, اللہ کے ولیوں پر پکا یقین رکھیں. اور جب تک ہمارے اندر یہ پختگی ایمان کی نہیں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بندہ مومن, میں سمجھتا گیا یہ شریعت کے اندر وہ ان نہیں ہو سکتا وہ شخص جب تک اس کے اندر پختہ یقین نہ آ جائے رب کی وحدانیت کا, اور رب کی کتابوں پر, رب کے انبیاء اکرام پر, رب کے اولیاء اکرام پر اور دیگر چیزوں پر. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. بہت سی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اسپیشلی دعاؤں میں فلسطین کے مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا جن کے ساتھ اسرائیل اور اس کے اعلی کا ظلم اور بربریت کے جبر کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.